جی السلام علیکم دوستو، سیاست نامہ میں خوش آمدید۔ تو آج جو ٹاپک آج کے ولاگ میں ڈسکس ہوں گے اس میں سب سے پہلے ہے کہ پاکستان کا نیا وزیر خزانہ کون ہوگا۔ پھر اس کے بعد فارم 45 کی بات کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے فارم 45 جون سے ہیں وہ آن لائن کر دی ہیں، اپنی ویب سائٹ پہ لگا دی ہیں۔ پھر اس کے بعد بات ہوگی عمران خان کے یو ٹرنز پہ۔ عمران خان نے کچھ اپنی سیاسی حکمت عملی چینج کی ہے، قرارداد بھی پیش کی ہے قومی اسمبلی میں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ اور اتوار کو انہوں نے ملک گیر ہڑتال کا بھی اعلان کیا ہے، اس پہ بھی بات چیت کریں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں آج کا جو ہاٹ ٹاپک ہے کہ پاکستان کا وزیر خزانہ کون ہوگا۔ یہ اس وقت پاکستان کی جو تمام حلقوں کی جو یقین کریں تجسس ہے وہ اس وقت اس بات پہ ہے کہ پاکستان کا وزیر خزانہ کون ہوگا۔ نام آ چکا ہے پاکستان کے نئے وزیر خزانہ کا، اسحاق ڈار صاحب کی ہوگی یہ چھٹی، اور جو نئے وزیر خزانہ آ رہے ہیں ان کا نام ہے محمد اورنگزیب۔ اب ان کی تھوڑی سی پروفائل میں بتانا چاہوں گا، اورنگزیب صاحب ہے کون۔ اورنگزیب صاحب ایک بینکر ہیں، اور ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے ہے، اور ووٹن اسکول جو وہاں پہ ایک بڑا مشہور ہے جہاں سے احسن اقبال صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب بھی پڑھے ہیں، تو انہوں نے گریجویشن بھی وہاں سے کی ہے، بی ایس، اور پھر اس کے بعد ایم بی اے کی ڈگری بھی انہوں نے وہاں سے لی ہے۔ ان کے پاس مور دین 30 ایئرس کا جو بینکنگ ایکسپیرینس ہے، یہ مختلف کو پوسٹ میں رہے ہیں، آج کل حبیب بینک میں پریزیڈنٹ اینڈ سی او کی پوسٹ پہ ہیں۔ تو ان تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اگر میں جاؤں تو پاکستان کو عمران خان کے دور میں جب فیٹف کے ایشوز تھے پاکستان کو، تو سلطان علی علانہ آپ کو پتا ہوگا، یہ بڑے مشہور شخصیت ہیں، اور جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کو بہت لائک کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے بڑی ہیلپ کی پاکستان کی اس موقع پر۔ انہوں نے 2 بندے دیے پاکستان کو جو فیٹف کے پہلے انسپیکٹر رہ چکے ہیں، ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں، ایک امریکن نیشنل، ایک شاید کینیڈین تھے نیشنل، اور ایک آسٹریلین نیشنل تھے۔ ان کی مدد سے پاکستان فیٹف سے باہر نکلا، اور آپ کو یاد ہو شاید عمران خان صاحب نے سلطان علی لانہ صاحب کا باقاعدہ شکریہ ادا کیا۔ سلطان علی لانہ اس وقت چیئرمین ہے حبیب بینک کے، ان کے پاس بھی مور دین 40 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے۔ 2004 سے شاید یہ جب سے حبیب بینک پرائیویٹائز ہوا تب سے یہ چیئرمین چلے آ رہے ہیں۔ تو انہی کی ٹیم میں ہے یہ محمد اورنگزیب صاحب جو اس وقت پریزیڈنٹ اینڈ سی او کی پوسٹ پہ ہیں۔ مور دین 30 ایئرس کا ان کے پاس ایکسپیرینس ہے۔ بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں، جو جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، میری 2-4 لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے، بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں، فیئر لیس ڈیسیژن کرتے ہیں، دے نو ہاؤ ٹو ڈیل ود اکانومی۔ اور ایک بندہ بینکر ہو اور اس کو اس چیز کا تجربہ تو ہو ہی جاتا ہے، جس لیول پہ انہوں نے کام کیا ہوا ہے، بہترین پرسنالٹی ہے۔ اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ان کے ڈیسیژن پاکستان کے حق میں کتنے بہتر ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ڈیسائیڈ ہو گیا، اور جو محمد اورنگزیب صاحب کی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی تھوڑی پولیٹیکل ہے۔ ان کی رشتہ داری وہ رمدے صاحب سے ملتی ہے، اور یہ جب بینکنگ سیکٹر کا نام آتا ہے تو زیادہ تر پاکستان میں لوگ کراچی سے بلونگ کرتے ہیں، لیکن ہی بلونگس ٹو لاہور۔ اس وقت پاکستان کی کسی بھی اسمبلی کا حصہ نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے ان فیوچر یہ سینیٹر بنیں گے۔ مارچ میں الیکشنز آ رہے ہیں سینٹ کے بھی، تو یہ ہوپ فلی یہ ان سینیٹرز کی لسٹ میں ہوں گے، اور یہ پاکستان کو آپ کو ایز اے وزیر خزانہ ڈیل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب دوسرا سوال آپ کا یہاں پہ بڑا بہت زیادہ ہونے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کیا کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب اس وقت جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق وہ وزیر خارجہ بننے جا رہے ہیں پاکستان کے، فورن آفس کے ساتھ کام کریں گے۔ بہرحال یہ تو وقت بتائے گا۔ 3-4 وزارتیں اس وقت کنفرم ہوئی ہیں، ان میں عطا اللہ جو تارڑ ہیں ان کا نام آ رہا ہے کہ وہ وزیر اطلاعات کے طور پہ کام کریں گے شہباز شریف کے ساتھ۔ تو شہباز شریف صاحب کی محمد اورنگزیب صاحب سے ورکنگ ریلیشن شپ بھی بڑی اچھی ہے،
تو رمدے صاحب کے شریف خاندان سے جو تعلقات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. پھر رمدے صاحب کے بیٹے بھی 2013 سے 18 کے ٹینیور میں مصطفیٰ رمدے وہ بھی اٹارنی جنرل کی ٹیم میں کام کرتے رہے ہیں. بہرحال اب یہ دیکھنا ہے، یہ وقت ہی بتائے گا کہ اب یہ ریلیشن شپ اور یہ کمبینیشن اور محمد اورنگزیب صاحب پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس مشکل گھڑی میں، وہ پاکستان کو کس طرح نکالتے ہیں. اب ان کی مہارانہ صلاحیتوں سے پاکستان کس حد تک فائدہ اٹھاتا ہے. وہی وش ہم گڈ لک، اللہ کرے پاکستان کے جو اس وقت مسائل ہیں وہ حل ہوں. اب دوسری خبر پہ آتے ہیں. فارم 45 پی ٹی آئی نے رفڑ ڈالا ہوا ہے، رولا ڈالا ہوا ہے جی کہ فارم 45 کے تحت جو ان سے وہ ہم جیت گئے تھے، 180 سیٹیں تھی. مطلب یہ گردان انہوں نے لاپی ہے، اور جو یوتھیا کو ایک دفعہ فیڈ ہو جاتا ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتے. اب فارم 45 الیکشن کمیشن نے کر دیا اپلوڈ. اب جو آپ کے پاس فارم 45 ہیں پی ٹی آئی والوں کے پاس، جو جس کے اوپر نہ شناختی کارڈ نمبر ہے، نہ تھم امپریشن ہے، نہ کوئی اور ڈیٹیل ہے، جو کہ جعلی بنے ہوئے ہیں، اب آپ وہ لے آئیں. اور جو الیکشن کمیشن کے پاس اوریجنل فارم 45 جو ان کو آفیسرز نے دیے ہیں، ان کی ٹیم نے دیے ہیں، وہ انہوں نے چڑھا دی ہیں. اگر آپ کو اعتراض ہے تو الیکشن کمیشن کے اور آپ کے فارم 45 عدالت میں جائیں گے، جو اصلی ہوگا عدالت اس کے حق میں فیصلہ کر دے گی. اب یہ نیریٹو بھی عمران خان صاحب کا یہاں پہ مار کھائے گا. تھوڑی سی فیکچول بات کر دوں میں آپ سے کہ یہ جو فارم 45 کا رولا ہے پوری پارٹی نے ڈالا ہوا ہے. اس وقت الیکشن کمیشن میں جو درخواست ہے پی ٹی آئی کی طرف سے تقریباً 17 درخواستیں irregularities کی ہیں، اور مسلم لیگ نون نے 32 دی ہوئی ہیں درخواستیں. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں، باتیں 180 سیٹوں کی اور شکایت صرف 17 سیٹوں پہ ان کو ہے، اور مسلم لیگ نون کو ان سے زیادہ شکایات ہے 32 سیٹوں پہ. ابھی اس کا فیصلہ ظاہر ہے وہ الیکشن کمیشن کمیٹیز بنائے گا، اس میں ہیئرنگ ہوگی اور اس میں فیصلہ آئے گا. اس کے بعد یہ اپر کورٹس میں جاتا ہے، ہائی کورٹ میں جاتا ہے. بہرحال اب یہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو جو اس وقت اعتراض ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی دھاندلی ہوئی، زیادتی ہوئی ہے، آپ اپنے فارم 45 جعلی لے آئیں، اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ اپنے لے آتا ہے فارم، تو آپ کا فیصلہ ہو جائے گا. اس پہ بھی آپ کو لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پارلیمانی سیاست کریں، اپنی چمکائیں، ان کو بیوقوف بنائیں، لیکن آپ عوام کو بیوقوف مت بنائیں، عام لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں کہ آپ کے ساتھ بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے. اب پی ٹی آئی نے جو سنی اتحاد کونسل ہے انہوں نے ایک قرارداد بھی پیش کر دی ہے اسمبلی میں، جس میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو رہائی ملنی چاہیے، اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، وہ پولیٹیکلی وکٹمائزڈ ہو رہے ہیں. اور اس معاملے میں سنی اتحاد کونسل یعنی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ساری جماعتوں کے پاس جانا شروع کر دیا. بس ہر ایک سے ملیں گے. انہوں نے پیپلز پارٹی سے بھی کہا ہم بات کریں گے، ہم ایم کیو ایم کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، چونکہ ایم کیو ایم نے آج سننے میں آ رہا ہے، اطلاعات ہے، مبینہ اطلاعات، کہ ایم کیو ایم کی ایک ممبر نے مروت صاحب کو تھپڑ بھی رسید کیا. اب اس چیز کی کنفرمیشن نہیں ہو سکی، جھگڑا ضرور ہوا ہے، لیکن وہ ویڈیو بھی دیکھنا باقی ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو نان اوتھینٹک ہو، معلوم مبینہ اطلاعات ہے کہ ان کو تھپڑ پڑا ہے. لیکن اب یہ تو آگے کوئی انکوائری ہوتی ہے تو اس سے ہی پتہ چلے گا. بہرحال سیاسی رابطے ہو گئے ہیں شروع. اور آج کی ایک اور جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب سے جو ملاقات کی تھی اس کا حوال آ گیا ہے باہر. اب علی امین گنڈا پور کو ہدایات دی گئی ہیں 2-3 عمران خان کی طرف سے بڑی انسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو کیبنٹ میں لے کے آنا ہے جنہوں نے سب سے زیادہ ماریں کھائی ہیں 16 مہینوں میں جو سفر ہوئے ہیں، یعنی کہ پولیٹیکل ورکر کو انہوں نے ابلائجڈ کرنا. پھر انہوں نے اپنی جو ان کی کیبنٹ ہیں ان میں مشیر جو رکھنے ہیں وہ تھوڑے پروفیشنل لوگ، نان پولیٹیکل بٹ پروفیشنل لوگوں کو انہوں نے کہا کہ ان کو لے کے آئیں تاکہ آپ کی گورنمنٹ کو ڈیلیورنس میں جو سی ہے وہ آسانی ہو، اچھا ڈیلیور کر سکے. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے علی امین گنڈا پور کو کہ آپ نے وفاق کے ساتھ چلنا ہے.
سلامتی کونسل کی جتنی میٹنگ ہوگی، جتنی بھی وفاق کے انڈر ہوں گی میٹنگز، اس میں آپ نے وفاق کو ساتھ چلنا ہے، بالکل سرخ جھنڈی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ریاست کے ساتھ ریاست کے معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن آپ نے پروفیشنلی بیہیو کرنا ہے. تو اب لگ ایسے رہا ہے کہ جب شہباز شریف صاحب کے پی کا اگر وزٹ ہوتا ہے تو علی مین گنڈا پور صاحب جو ان سے ہے وہ دوبارہ آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ استقبال کر رہے ہوں گے ایئرپورٹ پہ، وچ از گڈ تھنگ. اور جس طرح کے پہلے لگ رہا تھا علی امین گڈا پور کے بیانات سے، فارم 45 والے کا بھی انہوں نے ذکر کیا، یہ جعلی وزیر اعظم ہے. اب آپ کو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کلا بازی لگائی ہے، اس کے بعد لیا یو ٹرن، اور انہوں نے بڑی اسٹرکٹ ہدایات جاری کی ہیں تمام پارٹی کو کہ آپ نے اب ایک تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے کسی قسم کی آپ نے کوئی سخت بیان نہیں دینا، اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا نہیں کہنا. بار بار جو کہتے تھے ہمیں ہروایا گیا، اب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آپ کو نظر نہیں آئیں گے یہ لوگ کہ یہ لان تان کر رہے ہیں، وچ از گڈ تھنگ. عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کا کہا نام نہیں لینا. اس کے بعد جتنے وہ لوگ جو عمران خان صاحب کی محبت میں آ کے فوج کو گالم گلوچ کر رہے ہیں، ریاست کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، جیسا کہ 2-3 دن پہلے میں نے آپ کو ولاگ میں بتایا تھا کہ راجہ عادل اور مہدی حیدر صاحب، ان کو ڈس اون کیا پی ٹی آئی نے بڑا ہائی لیول پہ. اب عمران خان صاحب نے دوبارہ ان دونوں کا نام لیا کہ ان جیسے جتنے بھی لوگ ہیں اور جرنلسٹ ٹائپ جو ملک سے باہر بیٹھ کے ریاست کو اور پاک فوج کو جو گالم گلوچ کر رہے ہیں، آپ نے ان کو اون نہیں کرنا. اور یہاں پہ عمران ریاض صاحب کا بھی ذکر ہوا، اور میں یہ کنفرم بات کر رہا ہوں آپ سے کہ عمران ریاض اور اسد طور جیسے لوگ بھی ڈس اون ہوں گے. عمران خان ان کے بارے میں خاموشی اختیار کریں گے، تو ہر وہ بندہ جو عمران خان صاحب کی محبت میں ریاست کو اور فوج کو گالم گلوچ دیتا رہا، اب وہ تیار ہو جائے، اس کو عمران خان صاحب نے اون نہیں کرنا، عمران خان صاحب کی پارٹی نے سپورٹ نہیں کرنا. عمران خان صاحب اب بالکل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ کو کوئی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کوئی سخت سٹانس نہیں لیں گے. اور جو تیسری انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے لیکن پیسفل. اب وہ وائٹ جھنڈا ہاتھ میں پکڑیں گے، سب سے پہلے پیس کی بات کریں گے، پیسفل پروٹیسٹ کریں گے، کسی سیاسی املاک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، فوج کے بارے میں کوئی غلط زبان نہیں استعمال کریں گے، گالم گلوچ نہیں ہوگی. اور انہوں نے کہا کہیں پہ بھی پروٹیسٹ ہو آپ نے پیسفلی اس کو پروٹیسٹ کرنا. تو کسی قسم کی ہیزیٹیشن عمران خان صاحب اب آپ کو کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اب انہوں نے لیا ہے یو ٹرن، کلا بازیاں لگ چکی ہیں، عمران خان صاحب سمجھ چکے ہیں ان کے معاملات. اب ظاہر ہے اوبویسلی انر شیل میں کچھ معاملات چل رہے ہیں، اور جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو تھوڑا بہت ریلیف ملے گا، بالکل ملنا چاہیے. اگر عمران خان صاحب انوسنٹ ہیں، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، تو ان کو ملنا چاہیے. ایک سیاسی پارٹی ہیں، ان کو پاکستان کے قومی ادارے میں شامل کرنا چاہیے، لیکن ود اسٹیٹس کوڈ آف کنڈکٹ، کہ اگر آپ ریاست کے خلاف جائیں، ریاست کے خلاف سازشیں کریں، تو پھر عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا چاہیے. اب عمران خان صاحب نے یہ ریلائز کر لیا کہ وہ اب ریاست کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، ریاست کو چلنے دیں گے اور اس سسٹم کو ڈیریل ہونے کی بات نہیں کریں گے. تو obviously اسٹیبلشمنٹ بھی اب اس بارے میں سوچے گی کہ کہاں ان کو ڈیل دینی ہے. تو اب مبینہ طور پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بیرونی گرنٹر چاہیے اس سارے معاملے میں. اب دیکھیں شہباز شریف صاحب کب جاتے ہیں ایک دورے پہ، وہاں سے گارنٹیاں ملتی ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس گارنٹیز کی بیس پہ عمران خان صاحب کے لیے شاید کوئی ریلیف دے. یہ میری اپنی اطلاعات ہیں جو مجھے ایک سیاسی کارکن کے حیثیت سے ایک جو پتہ چلی، وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی کہ عمران خان صاحب آپ کو ان قریب زیادہ ہارڈ سٹانس لیتے نظر نہیں آئیں گے. اٹ ول ٹیک ٹائم اوبویسلی. جو مجھے لگ رہا ہے 2024 عمران خان صاحب کا جیل میں گزرے گا، لیکن ان 2024 کے آخر تک
یہ کافی معاملات آپ کو لگیں گے کہ درست ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور عمران خان صاحب آپ کو چینج نظر آئے گا ان میں 360 کا. کوئی سخت بات نہیں کریں گے، ریاست کی بات کریں گے، پاکستان کی بات کریں گے، احتجاج کریں گے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ کس حد تک شہباز شریف صاحب یا نون لیگ کے قریب ہوتے ہیں یا پیپلز پارٹی کے، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ عمران خان صاحب اب کسی قسم کی ہیزیٹیشن نہیں کریں گے، ریاست کو چلنے دیں گے. اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد باہر آئیں اور اپنا ایک رول پلے کریں. بہت شکریہ.